بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی آسان نہیں ہے، ہمیں اسے خود آسان کرنا ہوگا۔ بہت سی چیزیں نظر انداز کرنی ہوں گی، بہت چیزوں پر صبر کرنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا، تبھی زندگی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اس کو نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا ہے اور دوسرا پیر عزت کا۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کسی کی شخصیت کو پرکھنا ہو تو دیکھیے وہ لکھتا کیا ہے اور بولتا کیا ہے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ پانی بھی اس کا، دانا بھی اس کا، وہ چاہے تو پانی والوں کو دانے والا کر دے اور چاہے تو دانے والوں کو پانی کے لیے ترسا دے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کی فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دی۔ اے انسان، تمہیں ڈھلتا سورج، ہوا کے جھونکے، پتنوں کا جھڑنا اداس کر دیتا ہے۔ تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں، اور یہاں ہر قدم پر آزمائش ہے، کہیں صبر کی، کہیں ظرف کی اور کہیں نفس کی۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو، طاقت ہو، وقت یا محبت ہو، اس میں کمی نہیں آتی۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دکھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے
جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ اب ڈر گھاؤ سے نہیں بلکہ لوگوں کے لگاؤ سے لگتا ہے۔ مت ڈرو اپنے برے وقت سے، کبھی یہ برا وقت ہی تمہیں سب اچھے سبق سکھا کر جائے گا۔ کچھ رشتوں کو جس حال میں ہیں اسی حال میں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انہیں زیادہ سنبھالنے سے ہم خود بکھرنے لگتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گمانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ رشتوں کا سواد ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین یا کھارا۔ بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملا رہے ہیں۔ دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا گرم کیا جائے وہ اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ 2 دفعہ پوچھنا 1 دفعہ غلط راہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ اگر ہر روز، ہر سال آپ کو یہ لگتا ہے کہ کل آپ کتنے احمق تھے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ احمق تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر دن نکھر رہے ہیں۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا ایک ہی کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دور ہونا بھی چاہیے۔ دور جانے سے نفرتوں کی گرہ ختم ہو جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔